تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ حیا، یہ لیچ جونک ہے۔ کیا؟ حیا زور سے چلائی۔ یخ، یہ تو بہت گندا ہوتا ہے۔ حیا نے ایک دم سے جھرجھری سی لی۔ شاہ اسے ہٹائیں پلیز، مجھے کچھ ہو جائے گا، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا ہٹا رہا ہوں، ویٹ، اب ہلنا مت۔ شاہ نے لائٹر جلا کے لیچ کی کمر کو جلایا تو وہ نیچے گر گیا۔ شاہ نے گردن سے نیچے ایک اور دیکھا جس کا صرف ذرا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ حیا، جی؟ وہ ہکلائی۔ ڈرنا مت، یہ ایک سے زیادہ ہے شاید۔ کیا؟ حیا چلائی۔ شاہ نے سر کو ہلایا، پھر آہستہ سے حیا کی شرٹ کی آدھی زپ کھولنے لگا۔ شاہ، حیا نے آہستہ سے پکارا۔ شش، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ حیا کی شاہ کے ہاتھوں پہ جو اس کی پیٹھ کے گرد لپٹا ہوا تھا، اس پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ مضبوط ہو گئی۔ اس کا پورا جسم اس وقت گھبراہٹ سے کپکپا رہا تھا۔ پھر شاہ نے اس کی کمر پہ لائٹ ماری، جہاں اس کے سامنے حیا کے بے داغ میدے جیسی رنگت والی کمر تھی، جس پہ اسے صرف کافی ساری جونک اور ایک خاص چیز نظر آئی، جسے دیکھ کے شاہ کی رگیں ظرافت پھڑکی۔ حیا، حیا، اس کے دوبارہ پکارنے پر اس نے کپکپاتی آواز میں جی کہا۔ تم اندر کا سامان میچنگ کیوں نہیں پہنتی؟ شاہ نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اسے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا؟ حیا کا دل چاہا اس وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہ کی بات سے اس کے سارے جسم میں برقی سی دوڑ گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت برے انسان ہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں کرانا۔ حیا اس کے حصار میں مچلنے لگی۔ چھوڑے مجھے شاہ۔ حیا اپنا سارا خوف بھلائے شاہ کی مضبوط گرفت میں مچل رہی تھی۔ بالآخر اس نے خود کو شاہ سے آزاد کرا لیا اور شاہ کی طرف سے رخ موڑ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اس کی ٹارچ کا رخ دوسری طرف کر دیا تاکہ وہ شاہ کو روشنی میں نہ دکھے۔ مگر یہ تو حیا بی بی کی خام خیالی تھی۔ حیا نے اپنی چادر اٹھا کے اپنے شانوں پہ پھیلائی، پھر اپنی زپ بند کرنے کے لیے پیچھے کی طرف دونوں ہاتھ کیے۔ اسی وقت شاہ جو اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اس کے اتنے نزدیک بیٹھا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، اسے ایک دم سے کمر سے پکڑ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ اب تنگ نہیں کروں گا، پرومس۔ یہ بلڈ سیکر ہے، یہ خون چوستے ہیں، تمہیں خنودگی شروع ہو جائے گی اگر میں نے انہیں نہیں اتارا۔ اب خاموشی سے مجھے تھامے رکھو اور میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے انہیں اتارنے لگا ہوں۔ نہیں، حیا نے نام سر ہلا دیا۔ شش، کچھ نہیں کروں گا، پرومس، شاہ نے گھمبیر آواز میں حیا سے کہا۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ شاہ نے اسے سینے سے لگائے لائٹر کو دانتوں میں دبائے، حیا کی کمر پہ روشنی کیے ایک ایک کر کے سارے لیچ جونک کو لائٹر سے جلاتا گیا اور وہ نیچے گرتے رہے۔ حیا شاہ کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے مسلسل کپکپا رہی تھی، کچھ شاہ کے اتنے نزدیک ہونے سے، دوسرا ان جونکوں کے ڈر سے شاہ کے بازوؤں میں جھول گئی۔ حیا، شاہ نے اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو دیکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے کچھ پل اس کا چہرہ ہلکی روشنی میں دیکھا اور پھر اس کے چہرے پہ ایک قاتلانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور دل عزیز سچ ہو، حیا کیان علی شاہ۔ اس نے اپنے جلتے ہوئے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد جب شاہ نے ساری کمر سے جونکیں اتار دیں تو اس نے حیا پہ نظر ڈالی جو ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شاہ کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ایک ہاتھ سے حیا کو اپنے حصار میں لیے، دوسرے ہاتھ سے اپنا کوٹ اٹھا کے زمین پہ بچھایا تاکہ حیا کو ٹھنڈ نہ لگے، پھر اسے کوٹ پہ احتیاط سے لٹا دیا۔ اچانک شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو مخاطب کیا۔ اللہ، تو اپنے بندے کے کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، 5 کنواں ہے اور تیرا بندہ پیاسا ہے۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ پھر حیا کی طرف دیکھا۔ اگر اس وقت تم جاگ رہی ہوتی تو ضرور آج میرا قتل ہوتا۔
شاہ نے حیا کے پیروں سے چیک کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں سے ہوتے ہوئے اس کے سارے جسم پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ کہیں اور جوک تو نہیں، پر اسے صرف ایک پنڈلی کے پاس اور ایک تھوڑا گھٹنے کے نیچے سے ملا۔ اس کا بھی کام تمام کر کے شاہ نے اب اپنی تلاشی لینا شروع کی تو اس نے اپنے شوز اتارے، پھر اسے 2-3 اپنے ساکس کے اوپر سے ملے، پھر اس نے اپنی پینٹ پہ ہاتھ پھیرا، پھر اپنے کندھے پہ، اپنے دائیں کندھے پر بھی اسے 2-3 مل گئے، پھر اور جگہ اسے کہیں محسوس نہ ہوا۔ یہ شاید نمی والی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے بھاگتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوئے، یہ یہیں کہیں سے ہم پہ آئے ہیں۔ پھر زمین پہ کروٹ کے بل لیٹ کر حیا کو اپنے حصار میں لے لیا تاکہ وہ پانی میں نہ گرے، اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ یہ دیکھ، یہ رہے چھورا چھوری، دارو نے انہیں سوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ حیا ان کی آوازوں سے اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا دارو نے بنا وقت ضائع کیے کیان پر فائر کر دیا۔ نہیں، حیا حلق کے بل چیخی۔ کیان نہیں! دارو نے اب کی بار ایک اور فائر کیا جو کیان کے سینے پہ لگا۔ مت مارو کیان کو! حیا زارو قطار رو رہی تھی۔ نہیں کیان نہیں! حیا کیا ہو گیا حیا؟ ویک اپ پلیز، آنکھیں کھولو حیا۔ شاہ نے اسے کندھے سے تھام کے ہلایا۔ حیا کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ شاہ! حیا نے سرگوشی میں غائب دماغی سے اس کا نام پکارا، پھر اس کے چہرے پہ لیٹے ہوئے اپنی انگلیاں پھیری۔ ہاں حیا، میں یہ رہا۔ کیان کونے کے بل لیٹا ہوا اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ کیان، آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے بیٹھ کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہاں کہیں خون نہیں تھا۔ ہاں حیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا دیکھا خواب میں؟ بتاؤ۔ شاہ نے اسے کندھوں سے تھام کے بیٹھایا اور پھر پوچھا۔ وہ دارو؟ ہاں، شاہ نے دیکھتے ہوئے پھر پوچھا۔ وہ آپ کو شوٹ کر رہی تھی، اس نے آپ پہ فائر کیا تھا یہاں۔ حیا نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ انگلی رکھ کر کہا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اوہو، میں بالکل ٹھیک ہوں بیبی۔ شاہ نے روتی ہوئی حیا کو سینے سے لگا لیا۔ شش! نہیں۔ حیا نامے سر ہلانے لگی۔ اس کی شاہ کی شرٹ پہ پکڑ مضبوط ہو گئی۔ حیا، میں تمہارے پاس ہوں، دیکھو۔ شاہ نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ حیا خاموش ہو جاؤ، تم کل رات سے بہت زیادہ رو چکی ہو۔ تم اب میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اگر 1 سیکنڈ سے پہلے چپ نہیں ہوئی تو پھر مجھے تمہیں خاموش کرانا آتا ہے۔ شاہ کی اس بات پہ حیا جو زور و شور سے رو رہی تھی ایک دم سے خاموش ہوئی، پھر اس کے حصار سے نکلنے لگی تو شاہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ شاہ کی اتنی سی قربت اس کا دل دھڑکا گئی۔ رونے سے منع کیا ہے مائی گرل، اپنے پاس سے اٹھنے کے لیے نہیں۔ ویسے بھی تم رات سے بہت امتحان لے رہی ہو میرا، اور دیکھو کیان علی شاہ کے پاس سے قیامت بھری رات گزر کے بھی چلی گئی، پر ہم نے اپنی جان پہ آج بھی نہیں آنے دی۔ شاہ کی بات سمجھ کر اس کا چہرہ لال گلاب سا ہو گیا۔ اس کی شرم سے پلکیں جھک گئیں۔ شاہ رنگوں کے اس حسین امتزاج کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ شاہ کے ہاتھوں نے حیا کی کمر کے گرد گھیرا اور تنگ کر دیا، جس سے حیا کی سانسیں تیز چلنے لگیں۔ شاہ کا چہرہ حیا کے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ اس کی گرم گرم سانسوں سے حیا کا چہرہ جھلسنے لگا۔ شاہ دھیرے دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھک رہا تھا۔ وہ اسے جان کے ستا رہا تھا۔ نو پلیز شاہ، حیا کے کپکپاتے لبوں سے آواز نکلی۔ حیا کے کپکپاتے لب دیکھ کر شاہ کو اپنے اوپر بند باندھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے اور نزدیک ہوا۔ حیا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ شاہ نے سرگوشی کی۔ حیا نے نام سر ہلایا۔ حیا دیکھو۔ حیا نے کانپتے ہوئے اپنی ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائیں جو وارفتگی سے اپنی اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کبھی بھی مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری ہو، کیان علی شاہ کی۔ تمہارا اور میرا رشتہ روح کا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو،
مگر میں تمہیں ابھی اپنی کوئی صفائی نہیں دوں گا، سوائے اس کے کہ گھر جا کے تمہیں سب باتوں کا علم خود ہو جائے گا۔ اپنے اوپر تمہاری قربت سے دور رہنا میرے لیے ایک مشکل امر ہے، مگر جاؤ حیا کیان علی شاہ، تمہارے لیے یہ بھی کیا، مگر چھوٹی چھوٹی شرارتوں کا میرے بس میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی خوبصورت جھیل سی آنکھوں میں اپنے لب رکھ دیے۔ اب رونا مت۔ شاہ نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، چلو اب یہاں سے نکلیں، سیلولر آن ہونے کی وجہ سے عاصم ہمیں ڈیٹیکٹ کر لے گا، ہمیں کسی اونچی جگہ جانا ہے۔ شاہ نے کہتے ہوئے حیا کو اشارہ کیا چادر کی طرف۔ حیا نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو شرم سے دوہری ہو گئی۔ وہ کب سے دوپٹے سے بے نیاز شاہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ حیا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے گرد جلدی سے چادر اوڑھی، پھر شاہ نے ٹھیک رات کی طرح اس کے اوپر کوٹ پھیلایا، پہلے خود پانی میں اترا، پھر ہاتھ بڑھا کے حیا کے جو نیچے خود اترنے کی تیاری میں تھی شاہ کے ہاتھوں کی گرفت میں آ گئی۔ وہ اسے نہایت احتیاط سے پانی کے تیز جھرنوں کے نیچے سے نکال کر چلنے لگا، پھر اسے خشکی طرف لا کے نہایت احتیاط سے اتار دیا۔ حیا نے شرمندہ نظروں سے شاہ کو دیکھا جو اسے بچانے کے چکر میں خود سارا بھیگ گیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر فوراً اسے دیا۔ شاہ جو ارد گرد میں دیکھ رہا تھا کہ کس سمت نکلا جائے، حیا کے چھونے پر پلٹ کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ کوٹ لے لیجئے۔ حیا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ شاہ کی طرف دیکھ کر کہا اور کوٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ کیوں؟ شاہ نے کوٹ کیچ کرتے ہوئے اپنی ایک آنکھ اٹھا کے حیا سے پوچھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں اس وقت۔ حیا نے بنا اس کی طرف دیکھے آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ ٹھہرو، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ شاہ نے حیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا اور اسے لیے چلنے لگا۔ شاہ حیا کا ہاتھ تھامے چکنی مٹی پہ سنبھل سنبھل کے چل رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد کسی اونچی جگہ پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج پھر سے شروع ہو گئی تھی، پرندے درختوں پہ بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ دن میں بھی شام کا سما سا تھا۔ سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی، سرد ہواؤں کا غل جاری تھا جو جسم کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ شاہ 2 قدم تیز چلتا تو پھر حیا کی وجہ سے رکنا پڑتا، کیونکہ چکنی مٹی ہونے کی وجہ سے پھسلن بہت زیادہ تھی۔ حیا اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ گھنے جنگل میں داخل ہوتے جا رہے تھے اندھیرا پڑتا جا رہا تھا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ حیا نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ جنگلات میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو بہت گھنی ہوتی ہیں، جہاں سورج کی روشنی بالکل نہیں پہنچ پاتی، اس وجہ سے وہاں دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، ایسی جگہوں پہ زہریلے حشرات الارز بہت ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں مر جاتے ہیں، اس لیے ارد گرد دھیان سے رکھنا۔ شاہ حیا کو ڈراتے ہوئے بولا، مگر حیا نے ڈرنے کے بجائے شاہ کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا، جو کندھے پہ کوٹ لٹکائے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے سیدھا چل رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ ڈھلان آئی جس سے چھلانگ لگا کے نیچے اترنا تھا۔ شاہ نے آرام سے لگا لی۔ حیا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی دوسرے راستے سے چلی جاؤں، مگر دائیں جانب اونچائی ہونے کی وجہ سے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتی تھی، اور دوسری جانب شاہ خود کھڑا تھا۔ کھڑی کیوں ہو؟ اس ڈھلان پہ بیٹھو جلدی سے، یہاں کا موسم کا کچھ پتہ نہیں۔ اس سے پہلے بارش شروع ہو جائے مجھے کسی سیف جگہ تمہیں پہنچانا ہے۔ حیا آرام سے اس ڈھلان پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے سوچتی کہ نیچے کیسے اترا جائے، شاہ نے اسے کمر سے تھام کے نیچے اتار دیا۔ حیا ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ شاہ نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، حیا نے اسے کہہ کے سامنے اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ شاہ نے اس کا ایک بار پھر ہاتھ تھاما اور شجر کا سہارا لیتے ہوئے شمال کی جانب اوپر چڑھنے لگا۔ حیا، یہاں سب اونچے نیچے پتھر ہیں،
جو کسی بھی وقت سرک جاتے ہیں. کافی دشوار گزار راستے ہیں، اس لیے ان پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے کوشش کرنا کسی درخت کو تھام لینا. اوکے جی، چلو آگے تم، پھر میں تمہیں پیچھے سے پروٹیکٹ کروں گا. چلو. پھر حیا اللہ کا نام لے کر چڑھائی کی طرف چلنے لگی تاکہ اوپر سے راستہ معلوم ہو سکے. کوئی سڑک نظر آ جائے شاید. حیا اور شاہ تقریباً چڑھائی چڑھ چکے تھے. حیا نے اوپر پہنچ کے ایک شجر کے سائے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سستانے لگی جب شاہ نے ایک دم سے کہا، او نو ہنی، کھڑی ہو جاؤ، کسی بھی ٹائم بارش شروع ہو جائے گی، ہمیں کسی سیف جگہ پہنچنا ہے. پلیز ایک 10 منٹ رک جائیں، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں. ہاں دارو، لڑکی کہاں ہے؟ سردار نے دارو کو خالی ہاتھ لوٹتے دیکھا تو غصے میں پوچھا. سردار، وہ پتہ نہیں رات میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے کہیں چلے گئے. مجیدے نے سردار کو سر جھکائے کہا. سردار نے غصے میں گن تانی اور اس پر فائر کر دیا. نہ کرنا مجھے پسند نہیں. ان کی ہمت، وہ سردار سے بچ کر کیسے جائیں گے؟ سردار نے مجیدے کے اوپر اپنا جوتا رکھا. مجیدے زمین پر تڑپتا رہا. اوئے کاکے، ادھر آ. ان لوگوں کو تھوڑی دیر بعد تجھے پتہ ہے کہاں چھوڑنا ہے؟ جی سردار. کاکے نے سر جھکا کے ادب سے کہا. حکومت ہمارا بندہ دے گی تو تم لوگ، پھر ان کو دینا سب سے آخر میں. منسٹر کی بیٹی چھوڑنا. جی سردار. چلنی دارو. سردار اپنے ساتھ کچھ دہشت گرد لے کر یہاں سے نکل پڑا، شاہ اور حیا کی تلاش میں. اب بات سردار کی عزت و نفس کی تھی. نہیں حیا، اٹھو، بارش شروع ہونے والی ہے، ہمیں کسی طرح کا شیلٹر بنانا پڑے گا. حیا منہ لٹکا کے شاہ کے پیچھے چلنے لگی. اچانک دائیں جانب سے حرام جانور لائن لگائے انہی کی جانب بڑھ رہے تھے. شاہ! حیا کی آواز چلانے سے گونجی. شاہ جو اپنے دھیان میں حیا کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا ایک دم سے پلٹا تو 6-7 حرام جانور تیزی سے ان کی طرف لپکے. یہ کچھ نہیں کہیں گے حیا، ریلیکس، ہلنا مت، زیادہ سے زیادہ ٹکر ہی مارے گا. کوئی بات نہیں. شاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بارش شروع ہو گئی، جس کی پیشن گوئی شاہ پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہا تھا. جیسے ہی وہ حرام جانور حیا اور شاہ کے نزدیک آئے، حیا ایک دم سے پیچھے ہٹی جس سے وہ اور شاہ ایک ساتھ پیچھے کی طرف گرے. اس سے پہلے کہ حیا کا سر زمین پہ لگتا، شاہ نے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اوپر کر لیا اور خود زمین بوس ہو گیا، جس کی وجہ سے حیا کا سر زخمی ہونے سے بچ گیا. مگر پھر بھی زمین پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے حیا کے ہاتھ پر کانٹے دار جھاڑی لگ گئی، جس کی وجہ سے حیا کا ہاتھ زخمی ہو گیا. میں کہہ رہا تھا نا، ویٹ کرنا، ہلنا مت، وہ نکل جائیں گے. پھر ہلی کیوں؟ شاہ اسے اپنے اوپر سے احتیاط سے اٹھاتے ہوئے برہم ہوا. دکھاؤ اب کہاں لگی ہے؟ شاہ کے منہ سے دھواں نکلا. کہیں نہیں لگی. حیا کی بھی سردی سے دانت بج رہے تھے. شاہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے ایک دم سے پیچھے کر لیا. میں نے کہا نا کہیں نہیں لگی. وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے. مجھے کیا پتا تھا ان جانوروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں. میں کوئی موگلی ہوں؟ واٹ؟ موگلی؟ شاہ کا فلک شگاف کہکا بارش کے شور میں گم ہو گیا. آپ ہنس رہے ہیں؟ سارے فساد کی جڑ ہی آپ ہیں. اگر آپ اس وقت آ جاتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی. میرے بابا زندہ ہوتے. میں انہیں اپنے انہی ہاتھوں سے آخری سانس لیتا چھوڑ کر آئی تھی. یہ باتیں کرتے ہوئے حیا کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو کی باڑ لگ گئی. شاہ جو خاموشی سے حیا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جس میں سے خون قطروں کی صورت میں سفید فراک پہ نمایاں ہو رہا تھا. یہ کیا ہوا ہے حیا؟ شاہ نے حیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا. حیا جو پہلے ہی رو رہی تھی، اصل میں اسے رونا اسی بات کا تھا. شاہ کی بات سن کر اور رونے لگی. حیا؟ شاہ نے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنی جیب سے رومال نکالنے لگا. پھر چٹانوں سے بہتے ہوئے صاف جھرنے کے پانی سے اس کا ہاتھ دھلایا اور اس پہ اپنا رومال باندھ دیا. حیا؟ حیا؟ شاہ نے دوسری بار بھی پکارا مگر جواب نہ داد. تم خاموش نہیں ہوگی؟ شاہ نے پھر پوچھا، جو سر جھکائے ڈھلان پہ بیٹھی بارش میں بھیگتی بس روئے جا رہی تھی.
مجھے نہیں پتا، مجھے خود ہی رونا آ رہا ہے بار بار۔ شاہ کے چہرے پہ اس کے کانپتے روتے وجود کو دیکھ کر برہمی چھا گئی۔ اس نے ایک ہی جسم میں حیا کو اس کے زخمی بازو سے کھینچ کر شجر کے سائے میں کھڑا کر دیا، پھر اس کے نازک وجود کے گرد اپنے بازوؤں کو ایک مضبوط قلعے کی طرح جما دیا اور اس کے چاند سے چہرے پہ اپنی چاہت کے بے تحاشا پھول کھلا دیے۔ حیا جو اس کی ساری کاروائی کو سمجھ ہی نہ سکی، اچانک افتاد پہ بوکھلا گئی۔ حیا کا تنفس بگڑنے لگا۔ شاہ نے ایک بھرپور گہری نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی۔ حیا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس کی اتنی سی قربت کی تپش کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا حصار توڑنا چاہا، پر دوسرے ہی پل وہ قید ہو چکی تھی۔ شاہ نے مچلتی حیا کو اور مضبوطی سے اپنے حصار میں قید کیا۔ مجھے بہت تکلیف دہ لگتا ہے تمہارا یہ رونا۔ اب سے تمہاری یہی سزا تجویز کی ہے میں نے۔ جتنی بار آنسو بہاؤگی تب کیان علی شاہ تمہیں یہی سزا دے گا۔ شدید سردی میں بارش میں بھیگتے ہوئے دونوں کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اچانک ٹھک کر کے آواز آئی۔ حیا جو شاہ کی قید میں تھی ایک دم سے شاہ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے تکلیف کا احساس چھایا تھا، پر ساتھ ہی اس نے اپنے تاثرات بدل لیے اور پورے قدم کے ساتھ حیا کو اپنے پیچھے کیے پلٹ گیا۔ دور اسے سردار اور اس کے بندے نظر آ گئے، جنہوں نے شاہ کی ٹانگ کو گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوسرا فائر کرتے شاہ حیا کا ہاتھ تھامے لنگڑاتا ہوا گھنے جنگلوں کے اندر نکل گیا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ حیا نے شاہ کی ٹانگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی چلو حیا، وہ درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بس شاہ رک جائیں، وہ کافی پیچھے ہیں، آپ کو گولی لگی ہے، مجھے دیکھنے دیں۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی رکنا نہیں، بس چلتی جاؤ حیا۔ وہ حیا کا ہاتھ تھامے مضبوطی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد انہیں ایک لائٹ ہاؤس نظر آ گیا۔ شاہ اور حیا کو گھنے جنگل کے بیچ میں یہ لائٹ ہاؤس ایک غنیمت لگا، جو شاید محکمہ جنگلات نے آبی حیات کے انڈر تھا۔ پہلے تم چڑھو۔ شاہ نے تکلیف کے آثار اپنے چہرے پہ چھپائے حیا کو اس لکڑی کے بنے قدیم لائٹ ہاؤس کی جانب متوجہ کیا۔ حیا تیز بارش میں بھیگتی ہوئی لائٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے حیا اندر داخل ہو گئی۔ شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ شاہ نے لکڑی کی بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے حیا کو مخاطب کیا۔ یہاں فرسٹ ایڈ باکس ہوگا، ڈھونڈو جلدی۔ حیا اس کی بات سن کر اپنی مطلوبہ چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی سی دیر میں اسے ایک ریک سے سامان مل گیا۔ اس دوران شاہ اپنی پینٹ کا ایک حصہ اوپر کر چکا تھا۔ حیا فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی، پھر اس کا زخم چیک کرنے لگی۔ شکر، گولی چھو کے گزری تھی، زخم گہرا نہیں تھا۔ حیا اس میں دوائیاں چیک کرنے لگی۔ اسے اس میں صرف اپنے مطلب کی صرف اسپرٹ، پیناڈول اور بینڈیج وغیرہ ملی، جو اس نے نکال لی۔ پھر شاہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ ڈالوں گی تو تھوڑی جلن ہوگی آپ کو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ ڈالو۔ حیا نے شاہ کی ٹانگ پہ وہ محلول ڈالا۔ حیا کے دوسرے ہاتھ کو شاہ نے اپنے زخم پر روئی رکھ کر دبا لیا، پھر حیا کا ہاتھ ہٹا کر اس پر پٹی باندھنے لگا۔ حیا نے ہاتھ آگے کیا باندھنے کے لیے تو شاہ نے سر کو نامے ہلا کر کہا، تمہیں چوٹ لگی ہے، اس پر زور مت دینا، میں خود کر لوں گا۔ حیا شاہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جسے سخت تکلیف میں بھی اس کی چوٹ کا خیال تھا۔ کوئی پین کلر کھا لیں؟ نہیں، اس سے مجھے غنودگی ہو سکتی ہے زیادہ۔ باہر شیشے سے تھوڑا جھک کے دیکھو، وہ لوگ کہیں نظر آ رہے ہیں؟ حیا نے باہر ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھا۔ اسے وہ لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔ شاہ، نہیں ہے وہ لوگ، ابھی صحیح پتہ نہیں لگے گا، جب پورا اندھیرا ہو جائے گا تب دیکھنا، وہ ٹارچ یا آگ جلائیں گے۔ اچھا، حیا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ حیا، بارش رک گئی؟ جی۔ حیا لائٹ ہاؤس کے چکر لگانے لگی، اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ اس نے ایک نظر شاہ کو دیکھا جو غنودگی میں جا رہا تھا۔ حیا اس کے نزدیک آئی۔ شاہ، یہ پین کلر کھا لیں؟ پہلے باہر دیکھو، شاہ نے مدھم آواز میں کہا۔ حیا نے ایک بار پھر چاروں کھڑکیوں میں دیکھا تو اسے کافی دور
فضا میں دھواں اڑتا نظر آ گیا۔ شاہ، وہ وہاں دھواں اڑ رہا ہے، کافی دور۔ حیا نے شاہ کو مخاطب کیا۔ اس کا مطلب وہ لوگ ہم سے دور ہیں۔ جی، اب آپ یہ پین کلر کھا لیں پلیز۔ شاہ نے حیا کے ہاتھ پہ پھیلی گولی دیکھی۔ پانی تو تھا نہیں، اسے ایسے ہی نگل لی، پھر آگے ہو کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ حیا نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نو۔ شاہ نے حیا کے ہاتھ پیچھے کر دیے، خود اپنے جوتے اتارے اور سائڈ پہ رکھ دیے، پھر اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا اور سائڈ پہ اتار کے رکھ دیا۔ حیا ملگلجے سے اندھیرے میں شاہ کی ساری کاروائی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک شاہ نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیا، ادھر آؤ۔ شاہ کے بلانے پر حیا کی دل کی دھڑکن تیز چلنے لگی۔ یہ ناول ایک فرضی ناول ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی انسپریشن یا کوئی موٹیویشنل پیغام نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف آپ کو ذہنی سکون دینا ہے۔ جنگل کے نزدیک تھوڑا وقت گزارنے کے لیے ساتھ ملایا ہے میں نے۔ سو پلیز اسے انجوائے کریں اور حقیقت کی زندگی سے اسے مت ملائیں۔ کیپ شیئرنگ اینڈ لاٹس آف لائکس اینڈ کمنٹس۔ اسٹے ہیپی۔ شاہ نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی۔ حیا نے شاہ کی طرف ہلکی سی چاند کی روشنی میں دیکھا۔ حیا بوجھل قدموں سے اس کی جانب آئی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے حصار میں لے لیا، پھر اس کی گیلی چادر اس کے اوپر سے اتارنے لگا۔ شاہ، نہیں۔ حیا اس کے مضبوط حصار میں کسمسائی۔ شش، صبح سے تم بارش میں بھیگ رہی ہو، مجھے 100% امکان ہے تم بیمار پڑ جاؤ گی، اس لیے پلیز مجھے مزید تنگ مت کرو۔ یہ کہہ کے شاہ نے حیا کی چادر کھینچ کے اتار دی۔ اب میری بات سنو، بلکہ رکو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا زخم؟ شش۔ شاہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی، پھر چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کی کنڈی لگائی اور اس کے اوپر پاس پڑا اسٹول رکھ دیا، پھر واپس حیا کے پاس آ کر اسے حصار میں لیے مخاطب ہوا۔ حیا، ایک بات یاد رکھنا، کیان علی شاہ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، سوائے بی جان اور اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے علاوہ کسی چوتھے انسان کا اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا۔ میں تمہارے نام سے، اپنے رشتے سے بالکل ناآشنا تھا، مگر واللہ جس دن سے مجھے تمہارے اور اپنے رشتے کا معلوم ہوا تھا، اس دن سے ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی میرے اندر تمہارے لیے، اور وہ بے چینی اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ پھر تو میرے اندر ایک تشنگی شروع ہو گئی تھی۔ آج مجھے کیان علی شاہ کو کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں، عشق ہے۔ شاہ اپنے سینے سے لگی حیا کے کانوں میں اپنے عشق کی داستان انڈیل رہا تھا۔ شاہ نے سائڈ پہ پڑی گن کو جو داروں سے چھین لایا تھا حیا کے ہاتھ میں تھمائی۔ حیا، جب تک میں ہوش میں ہوں تمہیں کوئی غیر انسان چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر میں میڈیسنز کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتا یا کچھ بھی ہو تو تم خود کو مار لینا، مگر میری بات پہلے سنو۔ اگر تمہیں دنیا میں کوئی عزیز ہے تو اس کی قسم ہے تمہیں پہلے تم مجھے مارو گی، پھر خود کو، سمجھی؟ اس میں صرف 2 ہی گولیاں ہیں، یہ یہاں سے چلائی جاتی ہے۔ شاہ آہستہ آہستہ غنودگی میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں حیا کو سمجھانے لگا، پھر حیا کو حصار میں لیے غنودگی میں چلا گیا۔ ٹھک 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 ٹھک، کون ہے اندر؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، کھولو دروازہ۔ شاہ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دماغ پہ ہتھوڑے مار رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہلا، اس کی ٹانگ میں سخت کھچاؤ محسوس ہوا، پھر دماغ حاضر ہوا تو ارد گرد دیکھا۔ سورج کی بھلی سی کرنیں کھڑکی توڑ کر اندر آ رہی تھیں۔ حیا شاہ کے سینے پہ سکڑی سمٹی سی لیٹی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی شاہ نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ سخت بخار میں جلس رہی تھی۔ شٹ! اس نے حیا کو احتیاط سے لکڑی کے فرش پہ لٹایا۔ اس دوران دروازہ متواتر بجتا رہا۔ شاہ نے گن ہاتھ میں اٹھائی اور پوری طاقت سے کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ شاہ نے سخت آواز میں پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ یہ لائٹ ہاؤس ہے فارسٹ کا، اور میں یہاں کا فارسٹ آفیسر ہوں۔ آپ کون ہیں اور بنا اجازت اندر کیسے داخل ہوئے؟ آفیسر شاہ پر برہم ہوا۔ دروازہ کھولیں۔ اوکے، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔
شاہ نے پلٹ کر پہلے حیا پہ چادر ڈالی، پھر دروازہ کھولا۔ شاہ نے آنے والے پر شک کی بنیاد پر گن تانی اور آنے والے نے شاہ پر گن تانی، لیکن جب آفیسر نے وہاں ایک بے ہوش لڑکی کو دیکھا اور شاہ کی حالت دیکھی تو اپنی گن نیچے کیے شاہ سے مخاطب ہوا، آپ کون ہیں اور یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں اور اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ شاہ نے چیدہ چیدہ بات اس آفیسر کو بتا دی، یہ جنگل تو مشہور ہی اسی وجہ سے ہے، یہاں پر ایک خاص مقام ہے جہاں سے لوگ آگے نہیں جاتے، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسی لیے وہاں بڑے بڑے ریسٹرکٹڈ ایریا کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے فون وغیرہ ہے؟ شاہ نے اس آفیسر کو مخاطب کیا جو اپنی ساتھ لائی ہوئی چیزیں اپنے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ ہاں ہے تو میری جیپ میں ہے، یہاں سگنل نہیں ملیں گے، پاس میں ہی ایک گاؤں بھی ہے، کچھ آبادی ہے، وہاں بی بی کو ساتھ لے جائیں وہاں پہلے، پھر وہیں سے کوئی رابطہ ممکن ہو سکے گا۔ رابطہ کرنے والا ریڈیو ہے تو پر وہ خراب ہے، آپ کوشش کر کے انہیں یہ بسکٹ کھلا کے دوائی دیں تاکہ یہ اٹھ پائیں۔ آفیسر ایک دراز کا تالا کھول کر اس میں سے بسکٹ اور پانی کی 2 بوتل نکال کر شاہ کی طرف بڑھائی۔ شکر ہے آج تھوڑی بارش رکی، آپ انہیں کھلائیں، میں باہر کا چکر لگا کے آیا۔ حیا اٹھو، تھوڑی ہمت پکڑو۔ شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھ گیا، اس کے منہ سے پانی کی بوتل لگائی، وہ ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل پینے لگی۔ حیا یہ بسکٹ بھی کھاؤ۔ شاہ نے اس کے منہ میں ایک بسکٹ ڈالا۔ نہیں، حیا نے ہلکا سا سر نہ میں ہلایا۔ نہیں کھاؤ۔ شاہ نے زبردستی اسے 3 بسکٹ کھلائے، پھر پانی پلایا۔ ٹھک ٹھک، میں آ جاؤں؟ آفیسر نے دروازہ بجایا۔ جی آ جائیے۔ شاہ نے حیا کو حصار میں لیے اس کی چادر ٹھیک کی اور اسے آنے کی اجازت دی۔ ہاں بھائی جوان، کیا رپورٹ ہے؟ آفیسر نے حیا کو دیکھ کر شاہ کو مخاطب کیا۔ شاہ نے اس 40-45 کے قریب آفیسر کو دیکھا۔ بسکٹ کھلا دیے ہیں مگر بخار کافی تیز ہے، اسی وجہ سے یہ شاید غنودگی میں ہے۔ شاہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک کام کرو، بلکہ ٹھہرو۔ آفیسر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک دراز کا تالا کھولا کہ اس میں ایک سے انجیکشن لے آیا اور اسے کھول کے پھڑنے لگا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔